بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. The hadith of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, which I am going to present today, that the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam said, Ya ayyuhan nasu afshu salama wa atimu ta'ama wasilul arhama wa sallu bil layli wan nasu ni'amun tadkhulul jannata bi salamin. یہ حدیث جو بھی پڑھ کر سنائی گئی ہے یہ ابن ماجہ کی حدیث کی کتاب ہے، کتاب العتمہ، اور ابن ماجہ جو ہے یہ سیاستہ میں سے ہے، یعنی 6 جو کتابیں اتھینٹک ہیں ان میں سے ہے. اور اس میں یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے لوگو، یا ایھا الناسو، اے لوگو، افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، ہر ایک کو سلام کرو، وَأَطِعِمُوا الطَّعَامَ، اور کھانا کھلاؤ، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، اور اپنے رحمی رشتوں کو جوڑو، خونی رشتوں کو جوڑو، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ، اور رات کے وقت اٹھ کر نماز پڑھو اور دعا کرو، وَالنَّاسُ نِيَامٌ، جبکہ لوگ سوئے ہوئے ہیں، تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ، اگر تم یہ 4 کام کرو تو تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے سلامتی کے ساتھ. تو یہ جنت میں جانے کا ایک بہت ہی یقینی نسخہ ہے کہ ہاں صلی اللہ فرماتے ہیں 4 کام کرو، ایک تو ہر ایک کو سلام کرو، اور دوسرے کھانا کھلاؤ، تیسرے اپنے رحمی رشتہ داروں کے ساتھ رشتے جوڑو، رشتوں کو کاٹو نہیں، اور اسی طرح فرمایا کہ راتوں کو اٹھو اور تہجد کی نماز پڑھو اور دعائیں کرو. اگر یہ کام کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں داخل کر دے گا. اب اس میں تبلیغ کے لحاظ سے بھی بتایا گیا کہ طریقہ تبلیغ کیا ہونا چاہیے، کیونکہ کل بات ہوئی تھی کہ آن وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا کہ اگر ایک بھی شخص میرے ذریعے ہدایت پا جائے تو وہ سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. تو اب یہاں ایک طریقہ بتایا کہ ایک تو یہ کہ اگر تبلیغ کرنی ہے تو دوسروں کے ساتھ تعلق پیدا کرو، سلام کرنا جو ہے ایک تعلق پیدا کرنا ہے، اور پھر تعلق پیدا کر کے اس کو مضبوط کرتے چلے جاؤ، ان کو پیغام سلامتی کا بھیجتے رہو، السلام علیکم، خیر حال پوچھو، تو ایک تعلق پیدا ہوگا. پھر اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ، تو اس کے 2 معنی، ایک تو صدقہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے، اور دوسرے یہ کہ ان لوگوں کو بھی انوائٹ کرو یا ان کو کوئی تحفہ بھیجو. تیسری بات یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، گھر میں بھی اچھا ماحول ہونا چاہیے، یعنی کہ باہر تبلیغ ہو رہی ہے اور گھر میں لڑائی جھگڑا فساد ہے اور گھر میں تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے. پہلے گھر کا ایک بہترین نمونہ ہو، پھر ہی باہر تبلیغ کا کوئی اثر ہوتا ہے، ورنہ تو گھر والے ہی کہتے ہیں یہ کیا ہے، باہر تبلیغیں ہو رہی ہیں اور گھر میں فساد پڑا ہوا ہے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ راتوں کو اٹھو اور اللہ تعالیٰ کی حضور دعائیں کرو، کیونکہ خدا تعالیٰ کی مدد کے بغیر کوئی کامیابی نہیں ہو سکتی. ایک بات. دوسرے یہ کہ 5 وقتہ نمازیں پہلے فرض ہیں وہ ادا کرو، اس کے بعد پھر تہجد کی نماز بھی پڑھو. اور ایک اور اس میں بھی بات ہے کہ اپنی دعاؤں کو مضبوط کرنے کے لیے خلیفہ وقت سے بھی دعائیں حاصل کرو، کیونکہ انسان کمزور ہے، یہ نہیں کہہ سکتا جی میری دعائیں اتنی زبردست ہیں کہ مجھے اور کسی کی دعا کی ضرورت نہیں. یہ بھی ایک تکبر ہے. اس لیے یہ بھی اس کے اندر ہی بات شامل ہے کہ خود بھی دعائیں کرو اور دوسروں سے بھی دعائیں حاصل کرو. اور فرمایا اگر یہ کام کرو گے تو خدا تعالیٰ تمہیں ضرور جنت میں داخل کر دے گا. اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.